أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے عزیز و محترم قرآن دوست احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو قرآن سمجھے آسان طریقے سے اس کے سبق نمبر 10 کے پہلے حصے میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ آج ہم انشاءاللہ نماز مکمل کر کے اور اس کی دعائیں اور سب کچھ انشاءاللہ، اور کل ہمارا مڈ کوئز سے پہلے آخری کلاس، پھر نیکسٹ ویک آپ کا مڈ کوئز۔ تو آج ہم اس سبق میں دعائیں اور ثنا جو نماز کے شروع میں ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ اب اس وقت تک آپ اس قدر تیار ہو چکے ہوں گے کہ آپ خود سے اس کا ترجمہ کر سکیں۔ گرامر میں فعل ماضی میں مزید افعال، آج کا نقطۂ تعلیم، یوں 14 نئے الفاظ جو تقریباً 1000 بار قرآن میں آئے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ تو نماز کے بعد خوبصورت مسنون دعا قرآن پاک کی آیہ مبارکہ، اور اس کو ہم پڑھیں گے آج۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ تو آپ نے ہر لفظ جو آپ نیا سیکھیں اس پر فوکس رکھیں، تاکہ آپ پہلے تھوڑی سی ہم آپ کے ساتھ دہرائی کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو پہلا ہی لفظ ہے ربنا۔ ربنا، تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے ہم نے کیا پڑھا تھا ٹیبل میں؟ ربنا، تو دونوں میں فرق کیا ہے، ربنا اور ربنا؟ ربنا ندا کے لیے یوز ہوتا ہے، حرف ندا۔ تو دیکھیں، وہ ربو ہو، ربو ہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا ہمارا رب، اور یہاں پہ ربنا اے ہمارے رب۔ ہمارے ٹھیک رب۔ ہو گیا، اے ہمارے رب۔ جی، آگے ہے آتینا، تو اے ہمارے رب ربنا، یہ تو ہم سب کو کلیئرٹی ہے الحمدللہ، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لہٰذا آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا جو لفظ ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، آتی اور نا۔ ٹھیک ہے جی، آتی اور نا۔ نا وہی والا ہے جو ضمائر میں آپ کو پتہ ہے جڑ کے آ سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا دیننا اور ما آنا اور اندنا اور اب آتینا، یعنی یہ ضمائر جو ہیں اسم کے ساتھ جڑ کر آئے، حرف کے ساتھ جڑ کر آئے، اور اب یہ جو ہیں فعل کے ساتھ جڑ کر آ رہے ہیں۔ تو ایک البتہ خیال رکھنا ہے ہم نے، یہاں پہ یہ فعل کا حصہ ہے آتی نہ، ٹھیک ہے جی، تو نہیں ہے، لیکن بعض جگہ یہ فعل کا حصہ ہوں گے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے، وہاں بریک نہیں کریں گے، یہاں ہم ٹکڑے کریں گے، آتی نہ۔ تو آتی کا مطلب دے، اور نہ کا مطلب ہمیں، تو دے ہمیں، ربنا آتینا، دے ہمیں، ربنا آتی نہ، دے ہمیں۔ یہاں لفظ جو آتی ہے یہ چونکہ ایک نیا لفظ ہے، اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک ٹپ یاد رکھیں۔ ہمیں عام طور پہ یاد ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، آتو، تو آتو جمع ہے اصل میں، آتی نہ، دے ہمیں، یہاں ہم ایک اللہ کو کہہ رہے ہیں تو وہ دے ہمیں، اور آتو تم سب زکوٰۃ دو، تو آتی نہ، دے ہمیں، کبھی بھولنے لگے تو ذہن میں لائیں، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، تو آتی نہ، دے ہمیں۔ نیا لفظ جب بھی آئے اچھی پریکٹس کریں تاکہ وہ ذہن میں اچھا سا بیٹھ جائے۔ تو اے اللہ دے ہمیں، کہاں پر دے؟ فی دنیا، فی کا معنی سب لوگ چیٹ باکس میں بتائیں، بولنا نہیں کسی نے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں، اور یہ آپ نے مثال سے یاد رکھا ہو نا، فی سبیل اللہ، تو اسی طرح فی دنیا،
ٹھیک ہے، تو اب بتائیں الدنیا کیا ہے؟ اس میں فعل ہے حرف ہے؟ اسم ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ، سب کو یاد ہے، سب جانتے ہیں اچھا سا۔ آئیے آج یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا ہوتی کیا چیز ہے، کیسے بنا یہ لفظ۔ ایک لفظ ہے اکبر، اکبر بڑا، کبرا سی اس کے اوپر، اصغر صغرا، تو یہ مذکر مونس بھی ہے۔ ادنا دنیا، ادنا دنیا، تو دنیا کون سی چیز ہے؟ ادنا۔ یہاں سے اب آپ کو اور بھی اس کا معنی بھی، تو دنیا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کم تر چیز، ادنا۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ بازار میں جائیں، ایک طرف اعلیٰ چیز ہو، ایک طرف ادنا ہو، آپ کون سی پریفر کرتے ہیں، کون سی خریدتے ہیں بتائیں؟ ہاں اعلیٰ سارے لیتے ہیں نا آپ سب، بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ کہتے ہیں اعلیٰ چیز لینی چاہیے، اور کمتر چیز جو ہے وہ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی۔ تو اور خاص طور پہ جب آپ کو کوئی بتا ہی دے، نہ پتا ہو تو کبھی تکا چل جائے الگ بات ہے، لیکن اگر کو آپ کو بتایا جائے کہ یہ ادنا ہے اور یہ اعلیٰ ہے، تو پھر کوئی نادان ہی ہوگا جو ادنا کی طرف جائے گا۔ تو اب ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ پھر دنیا، دنیا کون سی ہے؟ دنیا ادنا ہے، کمتر چیز ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے، میں اور آپ، ہم ہر وقت دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، جو کہ کمتر ہے۔ اور اللہ رب العزت کی آخرت وہ اعلیٰ ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور اس کمتر دنیا کے لیے، ادنا دنیا کے لیے اتنی تگ و دو کرنا کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ تو پھر دنیا، دنیا میں، اے اللہ، اے ہمارے رب، دے ہمیں دنیا میں، لیکن ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ دنیا تو کمتر ہے، تو ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا کرنا۔ تو دنیا میں کیا دے؟ حسنہ، حسنہ کا لفظ نکلا حسن سے، گولتا لگ کے مذکر بنی حسنہ، سوری مونس بنا، تو حسنہ بھلائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب، ہمیں دے اس دنیا میں کیا؟ بھلائی، تو ہمیں بھلائی دے اس دنیا میں۔ تو اب اس کی جمع کیسے بنے گی حسنہ؟ کیا فارمولا سیکھا ہوا ہے آپ نے، بتائیں؟ الف تا۔ ہاں، گولتا ہٹا کر الف تا، حسنات بھلائیاں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں ہم نے اکثر دعائیں آپ کو پتہ ہے ربنا سے شروع ہوتی ہیں، رب کی تشریح ہم پوری ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا شروع سے آخر تک۔ ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی حسنات کیا ہیں۔ دیکھیں دنیا کے فوائد میں کہ ایک تو زندگی گزارنے کے سارے معاملات ہمیں حاصل ہوں، خاندان کی فلاح ہو، مال دولت، نوکری تجارت ہو، صحت بہت بڑی نعمت ہے وہ ملے، عزت و وقار، خاندان، بچے، دوست، سب دنیا کی حسنات ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی دعا میں ہم نے یہ سب مانگا ہے اللہ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اچھا، پھر دنیا میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو آخرت کی حسنات بھی ہیں، مثلا اگر آپ اچھا علم حاصل کر رہے ہیں، جیسے بھی آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، تو یہ آخرت کے لیے بھی حسنات میں شامل ہے۔ صحیح صاف ستھرا توحید کا عقیدہ کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے، کوئی اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، اچھے اعمال، اخلاص، ہر کام میں نیک نیتی، اچھے اخلاق، کہ اچھی گفتگو، تربیت، امن اور سکون، تو یہ سب کیا ہے؟ آخرت کی بھی سود مند حسنات۔ ہاں، لیکن ایک چیز ہم سب ذہن میں رکھیں، ان میں سے کوئی بھی چیز، اللہ نے آپ کو علم دیا لیکن آپ نے اس کو الٹے کاموں میں استعمال کیا، اللہ نے آپ کو دولت دی، آپ نے اس کو فضول اس میں استعمال کیا، اللہ نے آپ کو طاقت دی اور آپ نے ہر وقت لڑائی جھگڑے میں استعمال کر لی، اللہ نے آپ کو عزت دی تو آپ نے لوگوں کو نیچا دکھانے میں استعمال کی، تو پھر یہی نعمتیں کیا ہوں گی؟ یہ حسنات نہیں ہوں گی، بلکہ آپ کی آخرت کو برباد کر دیں گی۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم کہہ رہے ہیں اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بلائیاں عطا فرما، اور جب اللہ سے بلائیاں مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو ساتھ اپنا احتساب بھی ضرور کیا جائے کہ دنیا میں میں کس طرف دوڑ لگا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں۔
کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے پھر بھی میں پیسے کی ہوس میں بھاگا جا رہا ہوں، اور یا میں غلط لوگوں کے پیچھے لگا ہوا ہوں، تو میں حسنات کی طرف جا رہا ہوں۔ اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ لگے رہیں الٹے کاموں پہ ہر وقت اور دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ تو اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہوگی، اور اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، اور اپنا جائزہ لینا ہوگا، اپنا احتساب کرنا ہوگا کہ حقیقتاً میں کیا کر رہا ہوں، میرا پلان حسنات والا ہے یا شر والا ہے۔ تو روزانہ کی بنیاد پر چیک کریں میرا عمل کیا ہے، اور جب بھی کوئی کام کریں دنیا و آخرت کی مناسبت سے کریں، تو انشاءاللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ جی، اب بتائیے آپ میں سے کون دہرائے گا؟ چلیں سسٹر نائلہ دہرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی۔ ماشاء اللہ۔ سسٹر عظما فاروق، آپ بتائیں آتینا کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ سر دو۔ کیا کیا ہوں گے بتائیں۔ سر آتی دے نہ ہمیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ بتائیں جی جو حسنہ کا لفظ ہے یہ اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے؟ سر حسنا اسم ہے۔ ویری گڈ۔ جی غور کر کے بتائیں یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ حسنتن، سر یہ مؤنث ہے۔ ویری گڈ، کیسے پتہ چلا آپ کو؟ سر اس کے اوپر دو زبر آ رہے ہیں آخر میں، حسنتن۔ دو زبر تو ہوتے ہیں اسم کی علامت، مؤنث کا کیسے پتہ چل رہا ہے؟ سر آخر میں ہاں لگا ہوا ہے، گولتا گولتا آ لگی رہی ہوئی ہے۔ ہے۔ گولتا آ رہی ہے جی سر۔ گولتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں جب رکتے ہیں تو پھر ہا کی آواز آتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ صحیح بتایا آپ نے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ وفی الآخرۃ حسنہ، تو پہلے ہم نے دنیا کی حسنات مانگی، اتنی خوبصورت دعا ہے، سب کچھ ہے اس میں۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اب ہم کہہ رہے ہیں وا فی، وا کا معنی آپ سب کو یاد ہوگا، اور فی میں ابھی آپ نے بتایا ہے آخرہ، اور کس میں؟ آخرت میں۔ تو آخر سے بنا آخرہ، آخرہ آخری، اور آخرہ آخرت، بالکل ختم جہاں پہ دی اینڈ۔ وفی الآخرتی حسنہ، تو آخرت میں بھی بھلائی، آخرت میں بھی حسن سے حسنہ، ابھی آپ کو بتایا حسن مذکر ہے، حسنہ مؤنث ہے۔ تو آخرت کے حسنات کیا ہیں؟ اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور ساتھ، آپ کے اپنے سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ، اور ایک بہت بڑی جو آخرت کی حسنات میں سے بلکہ سب سے بڑا، کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا۔ تو یہی ہر مسلمان کا الٹیمیٹ جو آبجیکٹو ہے زندگی کا۔ سو وفی الآخرتی حسنہ، تو اس سوچ کے ساتھ تیاری کریں کہ تب جب ایک تو ہمیں وہ موقع ملے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کے ساتھ اٹھائے کہ آخرت کی احسانات، اور پھر زندگی ایسی گزری ہو کہ جب اللہ کے ہاں دیدار کا یہ موقع آئے تو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ وفی الآخرتی حسنہ۔ جی سسٹر عائشہ۔ وفی اور میں الآخرتی آخرت حسنہ بھلائی۔ آخرت میں بھی بھلائی، تو یہ اتنی پیاری دعا ہے، دنیا کی ساری بھلائیاں مانگ لی، آخرت کی ساری بھلائیاں مانگ لی، اس کے باوجود ساتھ کیا کہا؟ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ تو یہاں ایک بڑی خوبصورت چیز ہے، عربی کی خوبصورتی چیک کریں۔ وا ایک حرف ہے، یعنی ایک لفظ ہے، اور کی بھی ایک لفظ ہے، اور نا بھی، اور تینوں کو جوائن کر کے کیا بن گیا؟ واقعنا، اور کی کا مطلب ہے یہ جو موٹے والا کی نا، اور بچا ہمیں، اور بچا ہمیں، واقعی نا، اور بچا ہمیں۔ تو صرف ایک، دیکھیں صرف ایک حروف تہجی میں سے زبر یا زیر آ جائے عربی میں تو وہ بھی معنی دیتے ہیں، اور نا تو وہی والا ہے جو آپ نے پڑھا ہوا ہے۔
تو اس کی یہ خوبصورتی بھی ہے زبان کی، تو آپ نے اسی طرح اس کو ذہن میں رکھ لیں. اور بچا ہمیں نہ، بچا ہمیں کس سے؟ یہ دیکھیے، اور بچا ہمیں. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے بریک کیسے ہونے ہیں الفاظ، ان کے کتنے ٹکڑے بن رہے ہیں. چھوٹا سا یہ لفظ ہے لیکن اس کے بھی 3 ٹکڑے ہیں. عذاب، عذاب ظاہر ایسی چیز جس سے آپ کو تکلیف پہنچے. اور النار، النار، نار آگ سے. یہاں اس سے مراد دوزخ اور آگ ہے. تو اور اسم ہے تو نار سے، یہ اللہ تو ہمیں بچا. سو وقنا عذاب النار. تو ساری حسنات مانگ کر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ. تو اصل میں ہمیں وارن کیا جا رہا ہے کہ گناہ گار جو مسلمان ہوگا صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوگا. جو غلطیاں کی ہوں گی اس پر سزا ملے گی. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اس سے بھی محفوظ فرما دے. تو دنیا میں اگر ہم نے اپنی غلطیوں سے چھٹکارا پانا ہے، ہو گئی غلطیاں، تو کیا طریقہ ہے کہ خوب صفائی کر لی جائے، استغفار کیا جائے. اسی طرح جب دنیا کی مشکلات پڑیں تو صبر کا مظاہرہ کریں، وہ بھی صفائی کرتی ہے. موت کی مشقت کے وقت اللہ تعالیٰ اس وقت بھی گناہوں کو مٹاتا ہے، اور قبر اور حشر میں بھی. تو اگر پھر بھی گناہ ہوئے تو آگ میں جانا پڑے گا، سزا ملے گی. تو ہم کہہ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو ہمیں عذاب سے جو ہے نا، آگ کے عذاب سے بھی بچا لینا. تو یاد رکھیے استغفار جو ہے یہ ایک بہترین طریقہ ہے اس آگ سے بچنے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ، اور مختلف احادیث میں مختلف وہ ہیں، استغفار کیا کرتے تھے. تو آپ بھی کوشش کریں، صبح و شام کیا کرتے تھے. تو اللہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے اپنی رحمت کے سبب. دعا بھی کریں کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، نیک اعمال کی توفیق دے، آگ کے عذاب سے بچا. لیکن ساتھ ساتھ عملاً اپنا احتساب اور استغفار اور دعائیں. وقنا عذاب النار. جی سسٹر نمرہ. وقینا اور بچا ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے. جی سسٹر مہوش ملک، آپ بتائیے جو پہلا لفظ ہے اس کے کتنے ٹکڑے ہیں اور کیا کیا ہیں؟ سر اس کے 3 ٹکڑے ہیں، وا، کی اور نا. وا اور کی بچا اور نہ ہمیں. ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے جی. یہ نہیں تو ہے، قی آئیے. ہے، خوف ہے. جی ہاں. اب یہ تو تھی دعا ایک ہم نے نماز کے بعد کی، ایک عمومی دعا. ایک اور بڑی خوبصورت دعا نماز کے بعد پڑھنے کی. لیکن اس دعا کو آپ نے میرے ساتھ ابھی، جنہیں آتا ہے بہت اچھی بات ہے، جنہیں نہیں آتی ابھی یاد کریں گے، کیونکہ اس کے بارے میں جو حدیث آئی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا، پھر قسم کھائی. قسم کھاتے ہوئے ساتھ یہ بھی کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر کہا میں تم کو وصیت کرتا ہوں. پھر کہا کہ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا. یعنی یہ کیسی دعا ہوگی جس کے لیے اتنی زیادہ تاکیدیں ہیں. ہاتھ پکڑنا، محبت کا اظہار کرنا، منہ سے یہ کہنا، قسم کھانا، وصیت کے الفاظ استعمال کرنا، اور اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا. تو اس لیے آج ابھی جب ہم یہ دعا پڑھیں گے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو ہم اس کے معنی بھی یاد کر لیں گے اور دعا کو بھی یاد کر لیں گے. تو اس لیے پوری توجہ سے ابھی کوشش کریں، معنی بھی یاد ہو جائے، دعا بھی مشکل نہیں ہے. اکثر دعاؤں کا آغاز ہی ربنا اللہم، تو سب سے آسان بات ہے. سو اللہم یہ ہمیں آتا ہے پہلے ہی. تو اگر آپ اس کے ٹکڑے کر لیں، اس طرح سے بریک کریں دعا کو بھی کہ آسانی سے یاد ہو جائے. تو اللہم اے اللہ، عین نی، یہ جو لفظ ہے نا عین، یہ اعانت سے ہے، اعانت. وہ نستعین میں بھی آپ کو یاد ہے، آپ نے پڑھا تھا معاون، اردو میں ہم کہتے ہیں تعاون، ہے نا، کسی کی مدد کرنے کے لیے. تو اور اسی طرح اردو میں آتا ہے اعانت، وہ کہتے ہیں غریبوں کی اعانت کرنا. تو عین
मदद कर, नी मेरी, ये आपको पहले ही पता है, तो दो टुकड़े हमने इसके किए। ए अल्लाह मदद कर मेरी, नी इसकी, मेरी, मदद कर मेरी। तो अच्छे से गौर से इस लफ्ज को देख लें, याद करने के लिए जहन में रख लें। आइन नी, अल्लाहुम्मा है अल्लाह मदद कर मेरी। तो अगर आप इस टुकड़े को अल्लाहुम्मा आइन नी, मदद कर मेरी, तो आगे फिर आसान सी बात है, क्या अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादत, तीन चीज़ों के ऊपर मदद मांगी जा रही है अल्लाह से। तो आइए देखते हैं। अला पर, आप सबको याद है या नहीं अला का माना? बताएं क्या माना है? पर, अल्लाह पर। आपने टेबल में किया ना, अलैकुम अलैका, तो यहाँ आया अला पर। जिक्र, जिक्र का माना आपको उर्दू में भी हम कहते हैं, किसी का जिक्र कर रहे हो, किसी को याद कर रहे हो। जिक्र का, अब ये का जमायर में से बाद में लगा हुआ है। किसका जिक्र? तेरा जिक्र करने पर, तुझे याद करने पर। तो अल्लाह तू मेरी मदद करके मैं तुझे याद करूं, जिक्र का व शुक्र का, व और शुक्र, ये उर्दू में आम इस्तेमाल है इसलिए आपको आता है। शुक्र का, तेरा शुक्र अदा करने पर, तेरा शुक्र अदा करने पर। वह हुस्नी इबादतिक, अभी आपने पढ़ा ना, हसन भलाई हसना, उसी तरह देखें हुस्नी अच्छी चीज, भलाई वाली चीज। हुस्नी इबादतिक, तो ये इबादतिक हम रुके हैं, अगर वैसे पूरा पढ़ें तो इबादतिक का, वही कहा लगा यहाँ भी, तेरी अच्छी इबादत करने पर। हुस्नी इबादतिक, तेरी अच्छी इबादत करने पर। तो आइए देखते हैं, आप बार बार इसको साथ पढ़ते रहें, माना भी ज़हन में रखते रहें, इंशाल्लाह भी याद हो जाएगी। सो अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक, बहुत आसान है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि मेरी अगली नमाज इस नमाज से बेहतर हो। ये ना हो कि नमाज के बाद अल्लाह मैं तुझे भूल जाऊं, जैसे नमाज खत्म हुई फोन आया किसी का, तो उसको बता रहे हैं झूठ कि मैं तो फलां जगह पे पहुंचा हुआ हूं, या मैं घर पे नहीं हूं, या यू नो फिर अगली नमाज छूट गई, कारोबार में लगे हुए थे तो साथ ही कोई और। तो नहीं, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका, अल्लाह तू मेरी मदद फरमा कि तू मुझे याद रहे, और मैं तुझे याद रखते हुए अपनी जिंदगी के मामलात करूं, सारी जिंदगी तुझे याद रखते हुए। तो अल्लाह को याद रखना यही है कि उसके अहकामात की पैरवी की जाए। हाँ, अल्लाह अल्लाह तो हम करें, जरूर करें, हमसे भी कहें, इस्तगफार भी पढ़ें, लेकिन जो अल्लाह ने हमें जिंदगी में अहकामात दिए हैं उसकी पैरवी की जाए। तो नमाज से उठते ही अगर हमने बिल्कुल कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो फिर वो वाली बात है ना कि जी हमने क्या बनाया हुआ 5-7, हम मुसलमान होते हैं 5-7, यानी दिन में 5 मरतबा रोजाना, वो नमाजों के साथ उस वक्त हम मुसलमान हैं। बाकी जिंदगी में उसकी झलक ही नजर ना आए तो ये मुनासिब नहीं है। तो अला जिक्री का व शुक्री का व हुस्न इबादत, तो तीन चीजें, जिक्र शुक्र और इबादत, तीनों में अल्लाह हम बेहतरीन तरीके से करें। तो चलें जी, सिस्टर उज़मा कैसर इसको पहले अरबी में पढ़ेंगी, तर्जुमा करेंगी, फिर हम जो आप में से जो लोग जुबानी इसको पढ़ना चाहते हैं अभी एक दो लोगों को सुनेंगे। जी सिस्टर। अल्लाहुम्मा अन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादती का। ए अल्लाह मेरी मदद फरमा तेरी याद करने में, तुझे याद करने में और तेरा शुक्र अदा करने में और तेरी अच्छी इबादत करने में। माशाल्लाह, ठीक है जी। सिस्टर महविश मलिक, आप बताइए आइनी के कितने टुकड़े हुए हैं? सर 2 टुकड़े। क्या क्या है? सर एक आई और एक नी। नी मेरी, गुड, आई मदद। ठीक है। जिक्री का कितने टुकड़े जिक्र हैं? का सर 2। हम्म, ठीक हो गया। तो अब आप में से कौन जुबानी सुनाना चाहता है, जिसने अभी याद किया? जिन्हें पहले आती है वो ठीक है, सर जिसने मैं अभी सर सुनाऊंगी। अभी मैं याद पढ़ना करी। चाहती हूँ।
نائلہ جی میں سناؤں سر؟ جی ہاں آپ سنائیں جی، یہ جو ہمارے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ماشاء اللہ ابھی یاد کیا آپ نے؟ سر میں نے بھی ابھی یاد کی ہے. آئیے سسٹر آپ بھی سنائیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ماشاء اللہ دیکھیں کتنی جلدی یاد ہو گئی. تو باقی اگر لوگ سنانا چاہیں تو کلاس کے آخر میں سنوں گا میں، تو ایک دفعہ پھر دوہرا کے پھر آگے چلتے ہیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بہت آسان. تو آئیے جی، آج کی آخری چیز لیکن نماز کی سب سے پہلی چیز وہ ہوتی ہے ثنا. جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اس وقت سورہ فاتحہ سے بھی پہلے ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، تو اسی کو پڑھنا چاہیے. اب ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، ساری نماز کے آخر میں یہ لائے ہیں اس کو. اگر شروع میں سکھاتے نا تو آپ کو مشکل ہوتا. ابھی دیکھیے گا آپ کو خود بخود چیزیں آئیں گی، آپ مجھے بتائیں گے. ہم نے آپ کو آسان چیزوں سے شروع کروایا تو اب یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ٹھیک ہے جی. تو آئیے پہلے تو سب سے پہلے ثنا کہتے کس کو؟ ثنا. ثنا میں دو چیزیں اکٹھی ہیں، حمد اور تسبیح. اللہ کی خوبیاں اور نقائص کی نفی. تو دونوں ہی تعریف کے طریقے ہیں مگر مختلف طریقے ہیں. مثلا اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو پانی ہے، یہ جو کمپنی ہے، یہ بڑا اچھا صاف ستھرا پانی ان کا ہوتا ہے، تو یہ میں اس کی خوبی بیان کر رہا ہوں. اور میں اگر ساتھ یہ کہوں کہ اس کے اندر جو ہے نا بالکل گندگی شامل نہیں ہوتی، یہ نقائص کی نفی ہے. میں کہتا ہوں اگر جی یہ جو میرا موبائل ہے اس میں فلاں 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 فیچر ہے، بڑی اچھی چیزیں ہیں، تو خوبیاں ہیں. اگر میں یہ کہوں یہ پانی میں گر جائے تو خراب نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں، اسکرین نہیں ٹوٹتی، تو یہ نقائص کی نفی ہے. دونوں ہی تعریف کے طریقے ہیں. تو ثنا کہتے ہیں اس کو، تعریف کو. تو سب سے پہلے آپ لوگ مجھے بتائیں نا سبحانہ کا کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ اب تو آپ سب کو پتہ ہونے چاہیے. 2 ٹکڑے. 2 2 ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور کیا ٹکڑے بنے اس کے؟ ایک تو بنا سبحان اور کا دوسرا بنا کا. تو سبحان کا معنی آپ لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ پاک ہے. پاک تو پاک کا کیا معنی تھا؟ ہم نے کیا کہا تھا اس کا اصل میں، اور تفصیل کیا تھی جب ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہے؟ کس سے پاک ہے؟ اللہ سے تمام کس چیز سے؟ تمام برائیوں سے، تمام تمامی نقص سے، برائیوں سے، کمزوری سے، نقص سے، نقص سے، برائیوں اللہ سے، ہی کمزوری سے، عیب سے اللہ تمام پاک ہے. برائیوں سے تمام بری عادتوں سے، ہر چیز سے اللہ پاک ہے. اور شرک سے بھی پاک. اللہ سبحانک اللہم، اللہم ہوتے ہیں. اللہم اے اللہ. اے اللہ. یہ آپ کو اکٹھا لفظ ہے. اچھا وَبِحَمْدِکَ اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے آپ لوگ بتائیں مجھے؟ چیٹ باکس 3 میں بتائیں. ٹکڑے. چیٹ باکس پہ کوئی نہیں بولے، یہاں نہیں بولیں. اچھا جی اب دیکھتے ہیں نا، درست کافی لوگ 3 بھی کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ غور کریں وا بی حمد اور کا. وا اور بی 7، حمد آپ کو یاد ہے تعریف اور شکر، کا تیری. جی سر تو 4 ہو گئے. اور تعریف ہے تیرے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. سو پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے. تو 4 اس کے ٹکڑے بنیں گے. تمام تعریفیں اور شکر حمد ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. سو وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. اچھا یہ جو ہے نا وَتَبَارَكَ اور برکت والا، تو بتائیں اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ سر 2. تبارک. ہاں اچھا اب سارے ذرا رک جائیں اور غور سے میری بات سنیں. تبارکہ کے ٹکڑے نہیں کرنے، کاف کو اس میں الگ نہیں کرنا. یہ کاف اس کے اپنے اس فعل کا حصہ ہے، برکت والا. یہ کا الگ والا کا نہیں ہے. نیچے دیکھیں نوٹ بھی آ رہا ہے، تبارکہ میں موجود کا اس میں ضمیر نہیں ہے، یہ والا کا نہیں ہے. یہ فعل کا حصہ ہے. جیسے مبارک کا لفظ آپ پڑھتے ہیں نا مبارک، اس کا کاف الگ نہیں ہے، برکت تبرک. اسی طرح تبارک
یہ اس کا حصہ ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. ہمیشہ ایک کھڑکی کھلی رکھنی ہے، ایسی نہیں اندھا دھند بس کے لیے رول ہے تو ہر جگہ اس کو لگا دیں، نہیں. وَتَبَارَكَ، اس کا جو کاف ہے نا آگے آ رہا ہے اسم کا میں، اور برکت والا ہے کیا؟ اسم کا. دیکھیں یہ دیکھیں، اسم کا آپ نے پڑھا تھا بسم اللہ میں بھی بی اور اسم، یہاں ہے اسم کا. اسم کا تیرا نام، اسم کا تیرا نام، تو برکت والا ہے تیرا نام. وَتَعَالَى، اور تعالی آپ نے پڑھا سبحان ربی العالی، اعلی بلند و بالا، عالی شان سب سے اونچا. وتعالی کیا ہے؟ جدو کا. جد بھی آپ نے پڑھا تھا انک حمید مجید، اس وقت ہم نے کیا کہا تھا؟ بزرگی والا. تو جدو کا تیری بزرگی. اچھا یہ یاد رکھنا ہے، عام طور پہ جب ہم کہتے ہیں جد امجد تو ہم کہتے ہیں سب سے بڑا بزرگ، جب ہم اردو میں ویسے استعمال کرتے ہیں. لیکن اللہ کو تو کوئی اللہ کے والدین یا اللہ تو اس سے مبرہ و پاک ہے، تو جب بھی اللہ کے لیے استعمال کریں گے کیا کہیں گے؟ سب سے زیادہ بزرگی والا، یعنی عزت و عظمت و شان والا. تو جدو کا، جدو کا بزرگی تیری سب سے بلند و بالا ہے. سو الحمدللہ. ولا الہ غیرک، و اور لا نہیں، الہ معبود، یہ آپ سب جانتے ہیں، پہلے پڑھ چکے ہیں. نیا لفظ یہاں ہم اب سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ غیر. غیر کا معنی سوائے. ویسے یہ بھی نیا نہیں ہے کیونکہ آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اس کے دو معنی سیکھے تھے کہ نہ اور سوائے، دونوں کے معنی میں یہ آتا ہے غیر. تو غیر کا سوائے تیرے، تو سوائے تیرے کوئی اور معبود نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ثنا مکمل ہوئی. کون آپ میں سے پریکٹس کرے گا اور خود سے ترجمہ بھی؟ جی سسٹر علینا سکندر. سبحانک، پاک ہے اللہ. اللہم، اچھا پلیز اب رٹا ہوا ترجمہ نہیں سسٹر، دیکھیں سبحانہ کا پاک ہے تو، اس میں کا ہے. اللہم اے اللہ. آگے چلیے. وبحمدک، وَبِحَمْدِکَ، اور اپنی تعریف کے تیری، ساتھ. تیری کا. وَبِحَمْدِکَ، اور تیری تعریف کے ساتھ. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، یہ پلیز ذرا مائک تو بند رکھیں نا، دس از انفیئر آپ کی آوازیں. چلیں سسٹر اشال پڑھیے. سبحانک، سبحان پاک ہے. نہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ یہاں سے پڑھیں. اچھا ٹھیک ہے. وتبارک، اور تبارک، برکت والا، برکت والا. اسم، ٹھیک ہے. اسم کا، برکت، اسم کا، اسم نام، آپ کا نام، تمہارا نام. ٹھیک ہے. نام تیرا. و سسٹر فوزیہ اور صدیقی کو چانس دیں. ٹھیک ہے. و تعالی، تعالی. سسٹر فوزیہ آگے آپ پڑھیے. وَتَعَالَ جَدُّكَ، اور بلند و برتر ہے تیری بزرگی. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور تیرا کوئی بھی، تیرے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سو الحمدللہ تو ہمارا قرآن والا حصہ مکمل ہوا. یہ آپ کو ریمائنڈر اور اناؤنسمنٹ ذرا غور کر لیجئے کہ اب آپ نے اچھی سی تیاری کرنی ہے، اور کیونکہ آپ کل آپ کی اس ہفتے، پلیز مائک ذرا بند رکھیں گے آپ کائنڈلی. آپ نے اچھی سی تیاری کرنی ہے، اور اگلے ہفتے کل آپ کی کلاس ہوگی، یعنی مڈ کوئز سے پہلے لاسٹ کلاس، اور نیکسٹ ویک آپ کا مڈ کوئز ہے. ٹھیک ہے. یعنی منڈے آپ کا مڈ کوئز ہے. تو آپ نے اس کے لیے جو اگلے 3-4 دن ہوں گے اس میں اچھی سی تیاری کریں، خوب دہرائیں تاکہ آپ اچھا سا کوئز دیں. اور یہ لیسن نمبر 1 سے لے کے 11 تک جو ہم کور کریں گے اس میں سے ہوگا.
اس کا وقت یہی ہوگا جو آپ کی کلاس کا وقت ہے، اور وہ آپ اپنے موبائل پر بیٹھ کے دیں گے. کل اس کے حوالے سے آپ کو مزید آپ کے سوالات اور معلومات اس پر بات کریں گے. ابھی کلاس کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو بتائیے، کسی کا ہے تو بھی پوچھ لیں ایک آدھ سوال. جی سسٹر طاہرہ، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ایکسکیوز می سر، جس طرح کہ یہ ہے کہ مے بھی کل نیٹ بند ہوگا ہوں وینسڈے نائٹ میں، ہوں اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہوا تو پھر کلاس کیسے میں ہوگی؟ چلیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو نہیں بند ہوتا، ہم کلاس پڑھائیں گے، ٹھیک ہے. اوکے سر. ہوں تو چلیے جی. جی سسٹر طاہرہ فرمائیے. جی سسٹر، آپ ہاتھ کھڑا کرتی ہیں پھر آپ بات بھی نہیں کرتی. سر جدو کا مطلب بتا دیں دوبارہ. ہاں سسٹر، جد ہم نے کہا تھا نا، بزرگ ہوتا ہے جو سب سے، تو مجید میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا. تو جدو کا تیری بزرگی، ٹھیک ہے. اللہ کے لیے تو، اللہ کے تو کوئی بڑے والدین جد امجد تو نہیں ہے. جی سسٹر صدف، نو پرابلم، پھر آپ کو پتہ ہے ویڈیو آ جاتی ہے تو آپ اس سے کر سکتے ہیں. جی سسٹر پروین، پروین کچھ کہنا چاہتی ہیں، فرمائیے. جی سر، یہ جو وا تعالی ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اور اعلیٰ ہے. جی بالکل، کہ تیری تھینک یو. اعلیٰ جدو کا، اور تیری بزرگی جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تھینک جی یو. سسٹر فوزیہ، سوری آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا، بتائیے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، جو کوئز آئے گا وہ کوسچن جو آپ ہمیں بھیجتے ہوتے ہیں، جن کے ہم جواب لکھ کے، وہ کریکٹ آنسر لکھ کے بھیجتے ہیں، اس میں سے آئے گا کوئز؟ جی اسی طرح لنک آئے گا سسٹر، آئے گا سارے لیسنز میں سے، آپ نے جو تیاری کی کریں گے آپ سارے کتاب میں آپ نے، تو انشاءاللہ وہی لنک آئے گا، آپ بیٹھ کے اس کو کریں گے. لیکن اس کا فکس ٹائم ہوگا. ہوم ورک تو کھلے رہتے ہیں نا، آپ جب مرضی کر لیں، وہ صرف آپ کو اسی وقت کے اندر اندر کرنا ہوگا، پھر وہ بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تھینک یو سر، شکریہ، اللہ حافظ. ہاں سسٹر عمرانہ کہہ رہی ہیں منگل کو. نہیں سسٹر عمرانہ، ہم ڈیٹ یا وقت ڈے چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر آگے رمضان ہے، تو ہم نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی ہے. تو آئیے جی گرامر کی کلاس پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمدللہ ہم نے قواعد میں فعل ماضی شروع کیا ہوا ہے، کل ہم نے شروع کر لیا تھا. تو کسی نے ویسے کل والا ٹیبل یاد کیا ہوا ہے؟ کوئی آج سنانا چاہتا ہے؟ ابھی سسٹر صدف سنانا چاہ رہی ہیں آپ؟ ہوں جی جی سر. فعلا، سنائیے. فعلو، فعلت، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. ماشاءاللہ، تو معنی بھی ساتھ بتائیں نا. فعلا اس نے کیا، فعلو انہوں نے کیا، فعلتا میں نے کیا، فعلتو آپ نے نہیں، کیا، فعال تا، تا جب بھی آئے گا تو تم نے کیا، تو آپ نے تو نے کیا، آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. تو آپ ساتھ اشارے بھی کر رہی ہیں یا صرف ٹیبل سنا رہی ہیں؟ جی سر، ایک ہاتھ سے نا موبائل پکڑا ہوا ہے تو وہ دوسرے ہاتھ سے کری. ہاں اشارے ضرور سیدھے ہاتھ سے کرنے ہیں وہ، تاکہ سیدھے ہاتھ والے اشارے یاد ہوں، کہیں الٹے یاد نہ ہو جی جائیں. سر. تو جی سر. موبائل کا ایک سٹینڈ ملتا ہے، آپ لوگ جو موبائل پہ اٹینڈ کرتے ہیں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، یوں ایک سٹینڈ سا ہوتا ہے. اب تو کسی دور میں تو ہم باہر سے منگواتے تھے، پاکستان میں مل جاتے ہیں. تو تھوڑا سا انویسٹمنٹ قرآن سیکھنے کے لیے ایسی چیزوں پہ کر لیں، ورنہ تو گھر میں بھی کسی چیز سے لگا کے آپ، تاکہ ہاتھ بھی نہ تھکے. اور چلیں سسٹر عروج عمر، آپ بھی سنانا چاہتی ہیں؟ جی جی. جی جا کون سا، جعلا یا فعلا؟ یا اعلیٰ سنا دیں، اچھی بات ہے، چلیں. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. ماشاء اللہ.
میں تو سوچ رہا تھا کہ آج بڑا مشکل ہوگا، ابھی ایک ہی دفعہ سیکھا ہے تو آپ لوگوں نے کوئی اتنی پریکٹس نہیں کی ہوگی، تو تھوڑی پریکٹس ہم کروائیں گے. لیکن میں دیکھ رہا تھا ریویژن کلاس میں بھی آپ لوگ بڑا اچھا سا کر رہے تھے. تو چلیں ایک دو دفعہ پہلے فعالہ کی ویسے کر لیتے ہیں، کیونکہ نیا ہم نے یہ پروسیس شروع کیا ہے. تو پھر جعلہ اور پھر فاتحہ بھی آپ سے سنیں گے، ہوم ورک میں دیا تھا. تو چلیں سسٹر شال فعالہ کا ایک دفعہ کروا دیں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. بہت اچھا آپ نے کروایا. چلیں جی اس کی بول چال کروائیں سسٹر ارسا اور سسٹر نائلہ. هل فعل نعم فعل هل فعلوا نعم فعلوا نعم فعلوا هل فعلت نعم نعم فعلت فعلت هل فعلتم نعم نعم فعلنا. فعل ماشاء اللہ، ویری گڈ جی. اچھا جی، تو اچھا سوری، ہاں جعلہ کا کون کروانا چاہے گا؟ عائشہ تحریم جی. جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا تم نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم تم سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. بہت خوب، زبردست. آئی پیڈ جن کی بھی آئیڈیا فاتحہ کا کروائیں. فاتحہ بھی کل ہم نے کیا تھا اور اس کا معنی بھی آپ کو یاد ہوگا. سر میں کروا دوں؟ جی جی. سر ہم نے کل کیا تھا فتح اس نے کھولا، فتح ویری گڈ. ان سب نے کھولا، فتحت آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فتحنا ہاں اس عورت نے کھولا. نہیں نہیں، اب نہیں پلیز سسٹر، یہ خود سے نہیں بنانا، فتحنا ہا نہیں ہوتا یہ، تو پلیز اچھا وہ نہیں فتحت وہ ہم ہوتا ہے، ہم سب میں ابھی نہیں پڑھ آپ کو رہے. کروا رہے. اچھا ہاں ہاں، جی ہم نے یہ یہ چونکہ سمجھا کہ وہ انہا ہا جو ہے، جیسے ہم نے نہیں انہا نہیں ہا نہیں، انہا میں کہا تھا تو یہ تو اس آپ سے لیے کہہ میں رہا ہوں نے نا یہ کہ خود سے نہیں سمجھنا آپ نے نا. ٹھیک ہے، تو صحیح ہے. جو پڑھایا کوشش کریں اس کو بھی فالو کریں. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں، آپ سارے غور سے میری بات سنیں، یہ جو فتحنا ہے نا، اس میں نا الگ والا نا نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے نہیں فعل کا حصہ ہے، اس کے ٹکڑے بھی نہیں کریں گے ہم. افعال صحیح. میں جب آئے گا تو ہوں اس لیے یہ نا الگ سے نہیں ہم نے جوڑا، یہ فعل کا حصہ تھا فتحنا. ٹھیک، تو ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب ہم آج نئے افعال پڑھیں گے، وہ بھی بڑے ایکسائٹنگ ہیں، نئے نئے معنی ہیں ان کے. جزاک اللہ بردر فیصل. سو نصر خالہ کا عبد ذکر، ٹھیک ہے، اس میں ناصرہ اس نے مدد کی، خالہ کا اس نے پیدا کیا، عبدہ اس نے عبادت کی، اور ذاکرہ اس نے یاد کیا. تو ہم انشاءاللہ ان کو ایک ایک کو لیں گے. سب سے پہلے ناصرہ اس نے مدد کی، وہی والا طریقہ ہے. ویسے تو میں اگر اس کو یوں کر دوں اور آپ میں سے کسی سے کہوں کہ آپ خود پہلے ٹرائی کریں، یہ میں نے خود غائب کیا ہے اس لیے پریشان نہیں ہونا آپ نے. تو سسٹر علینا، کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں ناصرہ سے آپ کے خیال میں اسی پیٹرن پر کیا بنیں گے؟ کوشش نصرہ کریں. اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرت آپ نے مدد کی، نصرتو ویری میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم نے مدد کی. ماشاء، بہت اچھی ٹرائی ماری آپ نے، زبردست. اور یہ دیکھیں تقریباً وہی تھی، قریب قریب ہیں آپ اس کے. تو سسٹر عابدہ سندھو، اب آپ کروائیں ناصرہ کا ٹیبل. جی نصرہ اس نے مدد کی، اس نے نصرو مدد کی، سب نے نصرہ ان مدد سب کی، نے مدد کی، نصرتا نصرتا آپ نے آپ مدد نے کی، مدد کی، نصرتو نصرتو میں نے میں نے مدد کی، مدد. نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. ماشاء اللہ، ایکسلنٹ. سو سسٹر طاہرہ نسیم جی، بھئی آپ لوگ تو بڑی آسانی سے کر رہے ہیں، آپ کو کوئی مشکل ٹاسک دینا چاہیے. سر نصرہ سے یا جی نیکسٹ کسی ورڈ سے؟ نہیں سسٹر، ناصرہ سے چلیں کریں پہلے، اگر آپ کو کوئی مشکل دے دوں. مشکل دے دیں سر.
چلے پہلے اس کی ٹرائی کریں پھر آگے چل کے دیتے ہیں. नासारा उसने मदद की, नासारो उन सब ने मदद की, नसारता आपने मदद की, नसारतो मैंने मदद की, नसार तुम आप सब ने मदद की, नसारना हम सब ने मदद की. माशाल्लाह, बहुत अच्छे सिस्टर, वेरी गुड. तो एक दफा सिस्टर परवीन आप भी करवा दें. जी. नसरा उसने मदद उसने की, मदद की, नसरू उन सब ने नसरू मदद उन की, सब ने मदद की, नसरता आपने नसरता मदद की, आपने नसर मदद तू की, मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की. वेरी गुड, एक्सीलेंट. तो अब चूंकि मदद की बात हो रही है तो आए जरा हम इस पे देखते हैं किसने किसकी कैसे मदद की. सवाल जवाब करते हैं इस पे, ठीक है. और तो पहला सवाल आपसे, हल नसरा. सिस्टर अरूज बताएं क्या जवाब देंगी. हल नअम नसरा, 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 हल नसरू, नअम नसरू, हल नसरता, नअम नसरतु, नअम नसर हल नसरतुम. नअम नसरना. नअम नसरना. प्लीज जिसको कहा जाए जिनका माइक ऑन है वही करें जिनकी टर्न है, फिर उससे ना बाकियों को सुनने में परेशानी होती है. मुझे तो मसला नहीं है जी. अच्छा, ऐसे करते हैं कि ज़रा नए नए लोगों को भी चांस देते हैं ना. आप लोग काफ़ी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो अब हम देते हैं डॉक्टर रहमत आसिफ को और मरियम ताहिर. आप ये अरबी का मुकालमा करें आपस में, ये वाला. सर हल नसरा हल नसरू नअम नसरू, हल नसरत नअम नसरतु, हल नसरतुम नअम नसरना. वेरी गुड. नाम नसर ना. तो जब पूछा ना, आप सबसे पूछा गया कि क्या आप सब ने मदद की, तो आप लोगों ने क्या कहा, नाम नसर ना, जी हाँ हम सब ने मदद की. तो माना अब ऑटोमेटिकली ज़हन में आना चाहिए, रट्टे वाला नहीं. आपको अरबी में इंशाल्लाह आएगा. आइए, आज हम एक नया कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं. आज आप इंशाल्लाह एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, एक और खूबसूरत चीज सीख जाएंगे. ये बताएं, ये आपको याद है ना कि दो पेश लगा हो तो वो क्या होता है. इसम इसम इस्म होता होता है. है. बिल्कुल ठीक है, सबको याद है ना, इस्म होता है. तो अब एक थोड़ा सा उसमें इजाफा करें. अगर दो पेश लगाओ, तीन, हमने कहा था तनवीन लगी हो, दो पेश, दो जबर, दो जेर, तो सारे इस्म होते हैं. तो अब थोड़ा सा फर्क ये है कि जब दो पेश लगा होगा ना, दो पेश, तो वो इस्म अपनी असली हालत में होगा. असली हालत ये होती है जब इस्म सब्जेक्ट होता है, यानी इस्म वो फाइल है, कर रहा है. उर्दू में हम जिसे फाइल कहते हैं ना, इंग्लिश में सब्जेक्ट. अरबी में दो पेश से पता चलता है कि ये इस वक्त काम करने वाला है, ठीक है. और अगर दो पेश के अलावा दो जबर है तो फिर वो उसकी बदली हुई हालत है. अब वो काम करने वाला नहीं है, उसके ऊपर काम का असर हो रहा है. मसलन इस वक्त काशिफ पढ़ा रहा है, तो काशिफ कौन है, फाइल है. तो अगर काशिफुन लिखा जाएगा, अभी काशिफुन, कि ये बंदा पढ़ा रहा है, ये फाइल है, ये सब्जेक्ट है. तो अगर किसी और जगह पे, या आप पढ़ाते हैं और काशिफ पढ़ता है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर काशिफन हो जाएगा, कि काशिफ जो है वो अब ऑब्जेक्ट हो गया, वो पढ़ा नहीं रहा. तो ये छोटा सी बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है, छोटी सी. क्या कि इसम अपनी असली हालत में दो पेश सब्जेक्ट होता है, फाइल, और दो जबर हो तो इसम अपनी बदली हुई हालत में ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है जी, कि वो सही मेन काम करने वाला फाइल वो नहीं है, लेकिन जो काम हो रहा है उसका असर उसके ऊपर पड़ रहा है. तो अब इसके हिसाब से हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है. चलिए, हल नसरा जैदन, हल नसरा जैदन. अच्छा, अब मैं पहले तो जरा सिस्टर अनीसा मुनव्वर आप जवाब देना, फिर अगला सवाल आप लोगों से पूछते हैं. हल नसरा, नाम नसर ज़ैदा बिल्कुल ठीक है. ज़ैदन हल नसरु जैदन, नाम नसरु ज़ैदा बिल्कुल ठीक है. अच्छा सिस्टर, ये बताएं इसमें कौन किसकी मदद कर रहा है, हल नसरा जैदन में. हल नसर ज़ैदन
कोई बात नहीं, आराम से सोचें, आप गौर से देखें। अगर देखें नासरा और जैदन, तो जैद कौन सी हालत है उसकी? अच्छा वो सिस्टर शायद, जी ब्रदर मोहम्मद अकरम आप फरमाइए। सर हल नसर जैदन, हम्म, उसने क्या उसने जैद की मदद की? ठीक है। तो किसकी नाम किस नस मदद कौन कर रहा है, ये बताएं। वो मदद कर रहा है जैद की। वो कहाँ है? कोई गायब में है। है? हल हल नसर जैदन, जी जी ठीक है, वो है कहाँ ये बताएं। वो सब सर मिलके नसर में है, नसर में है। हाँ, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट ब्रदर, यस। तो वो कल मैंने आपको हल्का सा आप लोगों को बताया था ना, अरबी के अफाल के अंदर ही सब्जेक्ट मौजूद होता है, तो नसरा में वो मौजूद है। वो जो मदद करने वाला है ना, नसरा, उसने मदद की, हमने ये कहा था ना। तो वो मदद कर क्या उसने मदद की? जायदन कौन है? जैद की, जैद इस वक्त क्या चल रहा है? ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, बस इतनी सी बात आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेनी, इसकी क्लैरिटी होगी। नहीं 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 नहीं, ये कोई लिख रहा है क्या जैद ने मदद की, ऐसा नहीं है, ये है क्या उसने मदद की जैद की, क्योंकि जैद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और वो जो है ना वो सब्जेक्ट है। नासरा के अंदर सब्जेक्ट छुपा हुआ है, ये आप सब जहन में बिठा लें, ठीक है। तो नाम नासरा जायदा। अगर मैं अब आपसे कहूं, जी ब्रदर मोहम्मद अकरम, हल नसरता जायदन, तो क्या कहेंगे आप? नाम नसर तू जैदन, एक्सीलेंट। हल नसर तुम जायदन? नाम नसर न जैदन। नसर ना जायदन। तो अब आप सब के सब, मैंने जब सबसे आपसे पूछा कि आप सब ने मदद की थी जैद की, आप सब ने कहा नाम नसर ना जायदन, जी हाँ बिल्कुल हमने की। तो आइए अगला फेल इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह, वो है खालाका का। खालाका क्या मतलब हुआ? उसने पैदा किया। आपको पता ही अल्लाह खालिक है, पैदा करने वाला, तो ये कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। तो खालाका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया। ठीक है सिस्टर ताहिरा, इंशाल्लाह हम इस कॉन्सेप्ट को दोहराएंगे इतनी दफा कि आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा आज पढ़ा है। जी सिस्टर गजाला शेरदिल आप करवाइए टेबल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हलका उसने पैदा किया, हलकू उन सब ने पैदा किया, हलकता आपने पैदा किया, हलक तो मैंने पैदा किया, हलक तुम आप सब ने पैदा किया, हलकना हम सब ने पैदा किया। माशाल्लाह। जी ओप्पो F11 पे जो भी हैं करवाएं। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलक तुम सब ने पैदा सबने किया, पैदा किया, खलकना हम सब ने हम पैदा सबने किया। पैदा किया। माशाल्लाह। सिस्टर फौजिया सिद्दीक करवाइए। खलका उसने पैदा किया, खलकू इन सब ने खलका पैदा उसने किया, पैदा किया, खलकू उन खलकता सब ने आप पैदा सबने किया, पैदा किया, खलकता आपने आप पैदा सबने किया, पैदा खलक किया, तो मैंने खलकतू पैदा मैंने किया, पैदा खलक किया, तुम खलकतू आप सब आप ने पैदा सबने किया, पैदा किया, खलकना खलकना हम हम सब ने सबने हमने पैदा पैदा, किया। हम सबने। माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी रवानी के साथ करवाया आपने। सिस्टर नजमा अजीज करवाइए। यस सर। खलका खला उसने पैदा उसने किया, पैदा किया, खलकू खलाकू उन सब उन ने सब पैदा ने किया, पैदा किया, खलकता खलकता आपने पैदा आपने किया, पैदा ये किया, खलक सिस्टर तुम एक मिनट में मैंने रुके, खलकतू पैदा किया। ये मैंने कौन पैदा सी किया, हमारी सिस्टर का माइक ऑन खलक है? अ, किसी हमारी सिस्टर का माइक ऑन है, प्लीज इन्हें आप माइक ऑफ रखें, फिर बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। देखिए आप माइक ऑफ रख के जितनी दफा आप सब दोहराएं, साथ साथ दोहराएं, इशारे भी करें, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि अच्छा जी सिस्टर नजमा अजीज फरमाइए, जी आप करवाइए। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। माशाल्लाह। खलक ना हम सब ने पैदा किया। ब्रदर अब्दुल वकील आप करवाएं, फिर आगे चलते हैं। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया।
خلقتم میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ۔ تو آج ہم نے خالقہ کی، اچھا اب چونکہ ہم کہتے ہیں ہر چیز اللہ نے پیدا کی، ہم نے نہیں پیدا کی، نہ ہی ہم میں یہ ہے، تو ہم استعمال کریں گے ماں۔ ماں کا آپ کو یاد ہے نا ایک معنی ہم نے پڑھا تھا نہیں والا، تو وہ لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب سسٹر سمینہ احسان، اگر میں آپ سے کہوں حل خالقہ، آپ جواباً کیا کہیں گی مجھے؟ ما خلقا، حل خلقو، ما خلقو، حل خلقتا، ما خلقتو، کہ میں نے نہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ حل جی، خلقتم، ما خلقنا، ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب سسٹر جو ہیں ہمارے ساتھ نئے لوگوں میں سے ہیں سسٹر مہوش ملک اور سسٹر یاسمین سکندر، آپ لوگ یہ عربی بول چل کروائیں آپس میں۔ هل خلق، ما خلق، ما خلق، هل خلقوا، ما ما خلقوا، خلقوا، هل خلقت، ما 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 خلقت، خلقت، هل خلقتم، ما ما خلقنا۔ خلقت، ماشاءاللہ، چلیں جی۔ تو اب سسٹر منتہا جو ہیں ہمارے ساتھ، وہ آگے ہماری بول چال میں حصہ لیں گی، تو اسی طرح جیسے وہاں پہ ہم نے آپ کو کہا تھا نا زائدن، یہاں پہ شیئن، شیئن چیز ہے، آبجیکٹ اسم سبجیکٹ، اور شیئن آبجیکٹ کے طور پر، ٹھیک ہے؟ تو ہم آبجیکٹ کو یوز کر رہے ہیں۔ تو چلیں جی سسٹر منتہا بتائیں، ما خلق شیئن، هل خلق حل، شيئا؟ سوری حل خلق شیئن، ما خلق شيئا؟ حل خلقو شیئن، ما ما خلقوا خلقوا شيئا، شيئا؟ کہ نہیں انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا۔ حل خلقت شیئن، ما خلقت شيئا؟ حل خلقتم شیئن، ما خلقنا شيئا؟ ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ۔ تو گھر میں آپ لوگوں نے اس کی اچھی وہ پریکٹس کرنی ہے۔ سسٹر حمیرہ گل، یہ ہوم ورک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ایک ایک دفعہ آپ یہ ٹیبل دہرا دیں، ایک دفعہ آپ دہرائیں جی۔ ذاکرہ اس نے ذکر کیا، ذاکرو اور ان سب نے ذکر کیا، ذکرت آپ نے ذکر کیا، سسٹر پڑھیں ذکرتو نہیں، اس کو یوں پڑھیں، ذکرت نہیں کہنا، ذکرتا، ذکرتا آپ نے آپ ذکر نے کیا، ذکر ذکرتو کیا، ذکر تو میں میں نے نے ذکر ذکر کیا، کیا، ذکرتم ذکر تو آپ سب آپ نے سب ذکر نے، کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا، ماشاءاللہ۔ ذکرنا یاد کرنا، ذکر کرنا اس معنی میں آتا ہے۔ اگلا ہوم ورک ایک اور ہے ابدا کا۔ تو ابدا جو ہے یہ بھی ایک فعل ہے، اور اس کی پریکٹس کرواتے ہیں سسٹر رابعہ فضل ہیں ہمارے ساتھ، آپ ایک دفعہ کروا دیں۔ عبدہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبادت کی، عبدتا آپ نے آپ عبادت سے، کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی۔ ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کی اچھی سی پریکٹس کر لیں انشاءاللہ گھر پہ۔ آج کا نقطۂ تعلیم جو آخری بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا پاکٹ بک کا استعمال کریں۔ جو آپ کی پاکٹ بک ہے نا، یہ بڑی زبردست چیز ہے، اس کا فائدہ یہ آپ ساتھ ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ بہت سیکھیں گے۔ اس کا پرنٹ اگر آپ لوگوں نے لے لیا ہوا ہے بڑی اچھی بات ہے، یہ ہارڈ کاپی میں منگوا لیا ہے، تو ہر نماز کے بعد کھولیں، اپنے سامنے رکھیں، اور اس میں دیکھیں آج کے لیسن کے جو ہیں، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ آپ بس کلاس پڑھیں اور بھاگ جائیں پھر بھول بھال جائیں، نہیں، پاکٹ بک کو ساتھ ساتھ رکھیں۔ بہنوں سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں گھر میں لگا لیں، کہیں فریج کے اوپر، اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیں، اور اپنے آئینہ کے اوپر بھی لگا سکتی ہیں اگر زیادہ وقت وہاں گزرتا ہے۔ تو جو میرے بھائی ہیں مرد حضرات، وہ اپنی گاڑی میں رکھ لیں، اپنے آفس کے ٹیبل پر لگا دیں، اور یعنی ایسی ہر جگہ پہ، اور جیب میں اگر رکھیں، ہر نماز کے بعد کھول کے اس کو آپ دیکھیں، پھر دیکھیے آپ کے سیکھنے کا کتنا تیز رفتار سیکھنا آپ شروع کر دیں گے اس سے انشاءاللہ۔ یہ آئی ڈونٹ نو لوگ اتنا مسکرا کیوں رہے ہیں، بہرحال جی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری کلاس اختتام کو پہنچی الحمدللہ۔ 116 الفاظ سیکھ لیے قرآن میں، 28,854 بار آئے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے
غور غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ تو اچھا جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جی اب آپ جو بھی سوالات کرنا چاہیں